بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ دنوں حیدرآباد میں اہل حدیث عالم دین پر حملہ کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک میٹنگ ہوئی، ایک مجلس ہوئی، ایک خاتون نے ان کے اوپر بدتمیزی کے اور دوسرے بہت سارے الزامات لگائے۔ کچھ لوگوں نے غصے میں آ کر ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کو مارا پیٹا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے، ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے، یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی، بدکاری کی تہمت لگانا۔ سورہ نور میں قرآن کریم کی ایک بالکل کلیئر ایسی آیت ہے، ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء۔ کسی پاک دامن عورت پر اگر تہمت لگائی جائے اور 4 گواہ پیش نہ کیے جائیں تو ان کو 3 قسم کی سزائیں ملیں گی۔ پہلی سزا 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ دوسری سزا ان کی گواہی بالکل بھی آگے قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری سزا اللہ رب العزت کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک یہ لوگ فاسق اور فاجر شمار ہوں گے۔ کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت پر جب ایسی کوئی تہمت لگائی جائے تو تہمت لگانے والوں کو، الزام دینے والوں کو یہ وعید، یہ آیت کریمہ کی جو بالکل واضح نشانی ہے، بالکل واضح بات ہے، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلا دینا، کسی بات کو شیئر کر دینا، کسی بات پر یقین کر لینا۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ اسی آیت میں یہ بات بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اگر تحقیق نہیں کرو گے، ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لو گے تو کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو بے قصور ہیں وہ مارے جائیں گے، تم ان پر حملہ کر دو گے، وہ بے قصور تمہارے ظلم کا نشانہ بن جائے۔ کوئی بات ایسی ہمارے سامنے آئے، کوئی واقعہ آئے، کوئی میٹنگ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی آدمی ہمارے سامنے اپنی مظلومیت کی داستان سنانے آئے تو ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی ایک فریق کی، ایک پارٹی کی بات سن کر یقین کر لینے، اس کو آگے پھیلانے، اس کو شیئر کرنے کے بجائے دونوں طرف سے تصدیق کر لیں، دونوں پارٹیوں کی بات سن لیں، دونوں فریقوں کو سامنے بٹھا کے بات جب تک پکی نہیں ہو جاتی، بات جب تک پختہ نہیں ہو جاتی، اس کے اوپر یقین کر لینا، اس کو آگے شیئر کرنا یا اس پہ یقین کر کے کسی کو مجرم ٹھہرا دینا، کسی کو مارنا، پیٹنا، سزا دینا، ظلم کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دونوں طرف سے تحقیق کر لینا ضروری۔ حدیث پاک میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا شروع کر دے، اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ سمجھ لے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس واقعے میں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ تہمت لگائی گئی، اس تہمت کو آگے بڑھانے میں، پھیلانے میں، پروموٹ کرنے میں بعض مسلمان بھی شامل تھے۔ جب اس تہمت کو، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر سے اس تہمت کی برات کا اعلان کیا گیا، قرآن کریم میں آیتیں اتاری گئی تو ان لوگوں کو بھی 80 کوڑے مارے گئے جنہوں نے بغیر تحقیق کے اس بات کو پھیلا دیا تھا، اس کو سچ سمجھ لیا۔ اس لیے جو بات بھی کہی جائے وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، جو ایتھینٹک بات ہو اس کو فالو کیا جائے، دونوں طرف سے بات کو سن کر عمل کیا جائے۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے
یہ جو واقعہ ہوا وہ واقعہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، ایک عالم دین کا ہے۔ علماء کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء کی بہت زیادہ فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، بڑی شاندار روایت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا اور معمولی سے انسان پر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باضابطہ سمجھایا، علماء کا احترام بتایا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف منافق ہی 3 لوگوں کی تذلیل کر سکتا ہے، 3 لوگوں کی توہین کر سکتا ہے، صرف منافق ہی 3 لوگوں کی بے ادبی کر سکتا ہے، اور فرمایا اس میں پہلے نمبر پر ایک مسلمان بزرگ جو ضعیف ہو، دوسرے نمبر پر ذو العلم عالم کی بے ادبی صرف منافق کر سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اس کی بے ادبی بھی صرف منافق کر سکتا ہے۔ تو علماء کا احترام کرنا ہمارا ملی فریضہ ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا کہ علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات آئیں تو ان کو کسی جگہ بیٹھ کے اکیلے میں باضابطہ تحقیق کر کے ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کے احترام کا، ان کی عزت کا، ان کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ پبلکلی ان مسائل کو اگر لائیں گے اور ان کی ویڈیوز بنائی جائیں گی، ان کو مارا پیٹا جائے گا، ان کو شیئر کیا جائے گا، تو علماء کے اوپر سے جو اعتماد ہے وہ اعتماد ختم ہوگا، ان کی بے عزتی ہوگی، ان کی ناقدری ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باضابطہ لیس من امتی، وہ آدمی میری امت میں ہی شامل نہیں ہے جو ہمارے علماء کا حق نہ جانتا ہو، ان کا ادب احترام نہ کرتا ہو، ان کے رتبے سے واقف نہ ہو۔ اس لیے ایسے مسائل میں ان 3 باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ زنا کی، بدکاری کی جو تہمت ہے، جو الزام ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو، جو سزا ہے وہ ذہن میں ہو۔ دوسرے، بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے نہیں بڑھانا۔ تیسرے، علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔